آپ کعبۃ اللہ سے منسلک رہے، اور جب آپ ہجرت فرما کر مدینہ منورہ تشریف لے جاتے ہیں، قباء کے مقام پر آپ نے چند روز قیام فرمایا۔ سب سے پہلا کام جو کیا ہے وہ مسجد کی تعمیر ہے۔ دوستو، بزرگوں، ہم اس ماحول، اس سماج، ان حالات پر غور کریں۔ بڑی تعداد میں مہاجرین تھے جو اپنا سب کچھ چھوڑ کر آ گئے تھے۔ یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، اللہ کا فضل، اللہ کی رضا تلاش کرنے کے لیے اپنے گھر بار چھوڑے، اور ان کی رہائش، ان کے لوازمات، ان کی ضروریات، ان کو بسانا، یہ ایک مسئلہ تھا، اہم ترین مسئلہ تھا۔ ازواج مطہرات ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا گھرانہ ہے، انصار ہیں، ملک کا دفاع ہے، ہزارہ مسائل ہیں۔ تمام مسائل سے پہلے جس چیز کی طرف امام کائنات، فخر موجودات، سید ولد آدم، سید الاولین والآخرین، امام الانبیاء، حبیب کبریا، احمد مجتبی، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم توجہ فرماتے ہیں، غور فرماتے ہیں، وہ تعمیر مسجد ہے جس سے ہمیں یہ سبق مل رہا ہے، جس سے ہمیں یہ درس مل رہا ہے کہ ہمارا سب سے پہلا کام مومن کے لیے، مسلمان کے لیے سب سے بنیادی ضرورت، سب سے پہلی ضرورت اور ہمارا مرکز وہ مسجدیں ہیں، اللہ کا گھر ہے۔ چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان ایام میں، جن کی مقدار متعدد حدیث میں 3 بیان ہوئی ہے، ایک روایت کے مطابق آپ نے وہاں 14 دن قیام کیا، ایک روایت کے مطابق آپ نے صرف 4 دن قیام فرمایا، ایک روایت کے مطابق آپ نے 24 دن قیام فرمایا۔ کم سے کم لے لو یا زیادہ سے زیادہ لے لو، 1 مہینے سے کم ہی مسافت ہے ساری کی ساری۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے کیا درس دے رہے ہیں، ہمیں کیا تعلیم دے رہے ہیں، کس چیز پر توجہ فرما رہے ہیں؟ وہ ہے بناء مساجد، تعمیر مسجد، اور وہی وہ مسجد ہے جس مسجد کا تذکرہ ان آیات میں جو میں نے خطبے میں تلاوت کی، لَمَسْجِدٌ أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَى مِنْ أَوَّلِ يَوْمٍ أَحَقُّ أَن تَقُومَ فِيهِ، وہ مسجد کہ جس کی سنگ بنیاد تقوی کے لیے رکھی گئی، تقوی پر رکھی گئی، پرہیزگاری پر رکھی گئی، اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے رکھی گئی، جہاں سے ہمیں یہ بھی درس ملتا ہے، ہمیں یہ بھی سبق ملتا ہے ہماری مساجد کی تعمیر کا مقصد کیا ہے، مساجد تعمیر کرنے کا مقصد کیا ہے۔ مقصد اولا، سب سے پہلا مقصد یہ ہونا چاہیے کہ ہم اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی خوشنودی کے لیے تقوی کی بنیاد پر ہو، ریا نہ ہو، دکھاوا نہ ہو، ریا اور نمود سے بچنے کا حکم دیا گیا ہے۔ ہم اللہ کی رضا اور خوشنودی کے لیے مسجد کا قیام، مسجد شروع کریں، مسجد کی تعمیر کریں، اور رسول اللہ نے ہمیں تعلیم دے دی، درس دے دیا کہ اگر 14 دن قیام ہیں، اگر 24 دن قیام ہیں، اگر 4 دن قیام ہیں، سب سے پہلے اگر ہم نے دیکھنا ہے، غور کرنا ہے، سوچنا ہے، فکر کرنی ہے، تو وہ مسجد کی فکر کرنی ہے، اللہ کی عبادت کے لیے، اور مسجدیں صرف اللہ کی عبادت کے لیے ہیں۔ اللہ رب العالمین احکم الحاکمین نے سورہ جن میں ارشاد فرمایا، وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا،
مسجدیں صرف اور صرف اللہ کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی عبادت کے لیے، اللہ کی خوشنودی کے لیے ہیں، اور اس میں صرف اللہ ہی کی عبادت ہو، اللہ کے علاوہ کسی اور کو نہ پکارا جائے، کسی اور کو شامل نہ کیا جائے، بلکہ صرف اور صرف اس میں جو خرچ کیا جائے وہ اللہ کی رضا کے لیے ہو، دکھاوا نہ ہو، ریا اور نمود نہ ہو، دباؤ نہ ہو، لالچ نہ ہو، کوئی دوسرا مقصد نہ ہو، اور مسجدیں بنائی جائیں تو صرف اللہ کی رضا کے لیے۔ وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، مسجدیں اللہ کے لیے ہیں، اللہ کے ساتھ کسی کو پکارنا نہیں۔ یعنی یہ عقیدہ درست ہو کہ شرک کا شائبہ نہیں ہونا چاہیے، مسجد میں شرک کا شائبہ نہ ہو، صرف اور صرف اللہ کی رضا، اللہ کی خوشنودی اور توحید وحدہ لا شریک اللہ رب العزت کی ہونی چاہیے۔ وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، مسجدیں اللہ کے لیے ہیں، اللہ کے ساتھ کسی اور کو مت پکارو۔ بڑی تفصیل ہے اس میں اور بڑی ضرورت ہے اس پر غور و فکر کرنے کی کہ ہماری مساجد اسی معیار کی ہونی چاہیے، ہماری مساجد اسی معیار کی ہونی چاہیے۔ وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ وَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، ہماری مساجد اسی معیار پر ہونی چاہیے۔ لَمَسْجِدٌ أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَى مِنْ أَوَّلِ يَوْمٍ أَحَقُّ أَن تَقُومَ فِيهِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ أَن يَتَطَهَّرُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُطَّهِّرِينَ، وہ مسجد جس قسم کے بنیاد تقوی کی بنیاد پر رکھی گئی وہ اس بات کی زیادہ مستحق ہے کہ آپ اس میں قیام کریں۔ اس میں ایسے لوگ رہتے ہیں جو صفائی پسند ہیں، طہارت پسند ہیں، نظافت پسند ہیں، اور اللہ طہارت کرنے والوں کو، پاکیزگی رکھنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ اس سلسلے میں دو باتیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قباء والوں کو بلا کر پوچھا کہ تمہاری صفائی و ستھرائی، طہارت، نظافت اللہ کو نہایت پسند ہے۔ اللہ نے قرآن میں تمہاری صفائی و ستھرائی کا تذکرہ کیا ہے، فِيهِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ أَن يَتَطَّهَّرُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُطَّهِّرِينَ، ایک تو ان کی ظاہری صفائی تھی اور دوسری بڑی صفائی، وہ صفائی ہے۔ میں بڑے ادب و احترام سے عرض کروں گا، امام کائنات پر دوسری وحی نازل ہوتی ہے، اعلان ہوتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر والرجز فاہجر ولا تمنن تستکثر ولربک فاصبر۔ ان آیات میں عقائد کی اصلاح کی طرف توجہ دی گئی ہے۔ صفائی ظاہری بھی ہونا چاہیے، پاکیزگی ظاہری بھی ہونا چاہیے اور پاکیزگی باطنی بھی ہونا چاہیے۔ ہمارا عقیدہ صاف و ستھرا ہو، ہمارا عقیدہ وہی عقیدہ ہو جو رب نے اپنے قرآن میں بیان کیا ہے، جو محمد الرسول اللہ نے اپنے احادیث میں بیان کیا ہے۔ رب نے قرآن میں بیان کیا ہے، یہ مسجدوں کے مقاصد میں یہ چیز شامل ہے، مسجدیں بنانے کے مقاصد میں یہ چیز شامل ہے۔ فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ، فرمایا یہ جان لو، اس بات کا تمہیں علم ہونا چاہیے۔ فَاعْلَمْ، یہ سنی سنائی بات نہیں، علم یقینی ہو تمہیں۔ فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے، کوئی حاجت روا نہیں ہے، کوئی مشکل کشا نہیں ہے، کوئی دینے والا نہیں ہے، کوئی لینے والا نہیں ہے۔ فرمایا ابراہیم، اوپر آ جاؤ، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ذکر میں فرمایا فَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، جب میں بیمار ہوتا ہوں مجھے شفا عرش والا دیتا ہے، روزیاں دینے والا عرش پر ہے۔ فرمایا ان اللہ هو الرزاق ذو القوة المتین، تمام کے تمام کائنات کو روزی دینے والا رب ہے، عزت و ذلت اللہ کے اختیار میں ہیں۔ اعلان فرمایا قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر۔ اولاد کی نعمت سے نوازنے والا رب ہے۔ فرمایا للہ ملک السماوات والارض،
یہب لمن یشاء یخلق ما یشاء یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور او یزوجہم ذکرانا واناثا ویجعل من یشاء عقیما۔ فرمایا للہ ملک السماوات والارض، آسمان و زمین کی سلطنت بادشاہت اللہ ہی کے لیے ہے۔ یخلق ما یشاء، وہ جو چاہتا ہے وہ پیدا کرتا ہے۔ یہب لمن یشاء اناثا، جسے چاہتا ہے اسے بیٹیاں دیتا ہے۔ ویہب لمن یشاء الذکور، جسے چاہتا ہے اسے بیٹے دیتا ہے۔ او یزوجہم ذکرانا واناثا، جسے چاہے بیٹے بھی دے بیٹیاں بھی دے۔ ویجعل من یشاء عقیما، جسے چاہے اسے بانجھ بنا دے۔ ایک نقطہ، عظیم نقطہ میں یہ عرض کرتا چلوں، رب نے یہاں سب سے پہلے کس کا تذکرہ کیا ہے؟ یہب لمن یشاء اناثا، اناث کا تذکرہ ہے، خواتین کا تذکرہ ہے، بچیوں کا تذکرہ ہے، عورتوں کا تذکرہ ہے۔ پہلے ذکر ہی عورتوں کا ہے، اور اس مخلوق میں، اللہ کی مخلوق میں آدم علیہ السلام کے گھر سب سے پہلے پیدا ہوئی تو بیٹی عورت پیدا ہوئی، اور حضرت ختم المرسلین سید الاولین امام الانبیاء حبیب کبریا احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں سب سے پہلے پیدا ہوئی تو بیٹی پیدا ہوئی۔ وہ لوگ جو بیٹیوں سے نفرت کرتے ہیں، وہ لوگ جو بیٹیوں کو منحوس سمجھتے ہیں، وہ قرآن پر غور کریں، قرآن کی ایک ایک آیت سے ہزارہا نکات سامنے آتے ہیں۔ فرمایا یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور او یزوجہم ذکرانا واناثا ویجعل من یشاء عقیما۔ بات مسجد کی تعمیر سے ہے، مختصر میں عرض کروں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت فرمانے کے بعد جب آپ مسجد نبوی کی جگہ پہنچے ہیں، اپنے جہاں جائے قرار پہنچے ہیں، وہاں بھی بڑی تعداد مہاجرین کی ہے، انصار کے مسائل ہیں، رہائش کے مسائل ہیں، کھانے پینے کے مسائل ہیں، اور نہایت مشکل حالات ہیں۔ کچھ وہ ہیں کہ جو اپنا سب کچھ چھوڑ چھڑا کر آگے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ۔ عرش والے نے حضرت صہیب رومی کا تقریباً یہ تذکرہ آتا ہے، اور ان جیسے صحابہ کرام کا تذکرہ فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ۔ اپنے نفس کا سودا کر کے آگے اللہ کی رضا کے لیے مکے سے جب ہجرت کرنے لگے، مکے والوں نے پکڑ لیا، ہم نہیں جانے دیں گے، مال نہیں لے جانے دیں گے، سامان نہیں لے جانے دیں گے، یہ پیسے یہاں کمائے ہیں، یہ یہیں چھوڑ کر چلے جاؤ۔ سب کچھ چھوڑا، سب کچھ چھوڑا، اور سب کچھ چھوڑ چھڑا کر خالی پھٹے ٹوٹے ٹاٹ پہن کر جب مدینہ منورہ پہنچے، 2 مرتبہ رسول اللہ نے فرمایا یہ سودا بارے کا سودا ہو گیا ہے، یہ سودا نفع کا سودا ہے، یہ سودا کامیابی کا سودا ہے۔ اور وہ لوگ تھے جن کے بارے میں فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ۔ لیکن اللہ کے رسول نے ان کی رہائشوں کے بارے میں نہیں سوچا۔ ہم میں سے، میں بڑے ادب و احترام سے، ہم میں سے کون فرد بشر ایسا ہے جس کے پاس اپنی ٹاری نہیں، اپنا کار نہیں، اور ایک منزل نہیں، 2 منزلیں ہیں، کئی منزلیں ہیں، اور پھر جب پیسے بچ جاتے ہیں تو ہم لگاتے ہیں، باتھ روموں میں ٹائل لگتے ہیں، پھر وہ بعد میں باتھ روم کے ٹائل یہ میلے ہو گئے، یہ پرانے ہو گئے، اب اس میں یہ اٹارو، نئے لگاؤ، اور نئے لگاؤ، اور ماربل لگاؤ، اور فلاں چیز لگاؤ، اور فلاں لگاؤ۔ دوستو اور بزرگوں، یاد رکھو، ایک ایک پائی کے بارے میں، ایک ایک روپے کے بارے میں، ایک ایک پیسے کے بارے میں سوال ہوگا، پوچھ ہوگی کہ کہاں سے کمایا ہے اور کہاں خرچ کیا ہے۔ حدیث ہے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا تزال قدم ابن آدم حتی یسأل عن 40۔ ابن آدم کو ایک قدم اٹھا کر آگے نہیں رکھنے دیا جائے گا جب تک کہ وہ 4 چیزوں کے بارے میں جواب نہیں دے گا۔ ان میں سے ایک مال کے بارے میں پوچھا جائے گا، ان مالہ فی من این اکتسب، حاصل کہاں سے کیا، کمایا کہاں سے، آیا کہاں سے، ومن این انفق، اور خرچ کہاں کیا۔ یہ دونوں باتیں مد نظر رہنی چاہیے ہر مومن، ہر مسلمان کے۔ مال کمانے کے بھی اصول اور ضابطے اسلام نے بیان کیے ہیں، مال خرچ کرنے کے بھی اصول اور ضابطے اسلام نے دیے ہیں۔ ان سے ہٹ کر ہمارا کوئی قدم نہ ہو، ان سے ہٹ کر ہمارا کوئی کام نہ ہو۔ رسول اللہ نے فرمایا مال کمایا کہاں سے اور مال خرچ کہاں کیا، ان دونوں باتوں کا جواب دینا ہوگا۔ لہذا جو ہم اپنے گھروں میں، اپنے ان فضولیات میں، لغویات میں خرچ کریں، اس پر ہماری پوچھ ہوگی۔ لیکن یہ جو مسجد کا معاملہ ہے، اللہ کے دین کا معاملہ ہے، اللہ کی رضا کا معاملہ ہے، اس کے بارے میں
اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ لہ اضعافا کثیرا۔ ایک شاعر نے پنجابی نے اس کا بڑا اچھا ترجمہ کیا ہے، مال سارے دا تو مالک، مال والے بھی تیرے، کردائیں آزمائشاں اقرض اللہ آکھ کے۔ یہ اللہ خالق کل ہے، مالک کل ہے، اس کو کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، لیکن اس کے نام پر خرچ کرنے کو کس قدر اہمیت دی ہے۔ اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی خوشنودی کے لیے خرچ کرنے کو اللہ نے فرمایا من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ لہ اضعافا کثیرا۔ کون ہے جو اللہ کے راستے میں، جو اللہ کو قرض دے دے، اللہ کو ادھار دے دے، ایسا قرض کہ جس کو وہ بڑھا کر پیش کرے گا وہ عطا فرمائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا خلاصہ ہے مختصر، بعض خرچے ایسے ہیں ایک کا ایک، بعض ایسی نیکیاں ہیں ایک کی ایک نیکی ہے، بعض ایسی ہیں جن کے 10 درجے اور بعض ایسی ہیں جو 70 درجے اور بعض ایسی جو 700 گنا۔ جتنی پیاری نیت سے، اخلاص نیت سے اللہ کی رضا کے لیے، خوشنودی کے لیے خرچ کریں گے، اتنا ہی اللہ رب العالمین احکم الحاکمین اس کو قبول اور منظور فرمانے والا ہے۔ اس میں عرض کروں گا، آج یہ ہمارے محلے کی مسجد ہے، یہ ہمارے درمیان گاؤں میں مسجد ہے، ہمیں تاکہ اس گاؤں سے باہر نہ جانا پڑے اس مسجد کا چندہ مانگنے کے لیے، یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے، یہ ہم سب کی ملی ذمہ داری ہے۔ ہم بڑھ چڑھ کر اگر ہم اپنے گھر بنا سکتے ہیں، ایک اکیلا آدمی مل کر ایک گھر تعمیر کر سکتا ہے اچھے سے اچھا، تو پھر اگر ہم 100 آدمی مل جائیں یا 500 آدمی مل جائیں اور عالی شان معیاری مسجد نہ بنا سکیں تو پھر یہ ہماری ناکامی تصور ہوگی۔ اللہ کو ضرورت نہیں ہے، اللہ بے نیاز ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد۔ یہ جو الصمد فرمایا گیا یہ بڑا عظمت والا جملہ ہے۔ اللہ بے نیاز ہے، ہماری باتوں کا محتاج نہیں، ہماری باتوں کی ضرورت نہیں، ہمارے انفاق کی ضرورت نہیں، وہ جو چاہے وہ کرے۔ ان یشاء یذہبکم ویات بآخرین وما ذلک علی اللہ بعزیز۔ اگر اللہ چاہے لمحوں میں ہم سب کو دنیا سے اٹھا لے جائے اور اتنی مخلوق اور لے آئے، یہ اللہ کے لیے آسان ہے، مشکل نہیں ہے۔ کبھی کبھی وہ دکھاتا ہے، ابھی پچھلے دنوں میں ترکی میں زلزلہ آیا اور اس زلزلے کے دوران میں وہ دورانیہ سارا 1 منٹ پورا نہیں ہوا، منٹ سے کچھ سیکنڈ کم ہی تھا، لیکن اب تک جو معلومات سامنے آئی ہیں، بہت ساری چیزیں جو سامنے نہیں آ رہی، 50,000 سے زیادہ لوگ لقمہ اجل بن گئے ہیں اور لاکھوں کی تعداد میں عمارتیں زمین بوس ہو گئی اور لاکھوں کی تعداد میں لوگ زخمی ہیں۔ مال، بڑے بڑے مال والے آج وہ خیموں میں بیٹھے ہیں، محتاج ہیں، اس صدقہ اور خیرات اور ریلیف کے محتاج بیٹھے ہیں۔ یہ اللہ دے کر بھی آزماتا ہے، لے کر بھی آزماتا ہے۔ میں پرزور گزارش کروں گا جن جن ساتھیوں نے تعاون کیا، اللہ بڑھ چڑھ کر ان کو اللہ تعالیٰ بڑھا چڑھا کر ان کو اجر عظیم، اجر جزیل عطا فرمائے۔ ان کے مال میں، کاروبار میں، جان میں، صحت میں، تندرستی میں، ہر چیز میں اللہ تعالیٰ برکت عطا فرمائے۔ بہت سارے ساتھیوں نے تعاون کیا ہے اور جتنے ملازم ساتھی ہیں انہوں نے 1-1 2-2 تنخواہیں دی ہیں۔ مزید گھروں سے، خواتین کی طرف سے، عورتوں کی طرف سے، بچوں کی طرف سے زیور، ٹومیں، بہت ساری عورتوں کے پاس ہمارے ٹومیں پڑی رہتی ہیں اور ہمیں بسا اوقات پتہ نہیں ہوتا کہ یہ زکوٰۃ کے نصاب تک پہنچ گئی ہیں کہ نہیں پہنچی۔ سونا 7.5 تولے ہے تو اس پر زکوٰۃ ہے، چاندی 52 تولے ہے تو اس پر زکوٰۃ ہے، اور اسی طرح گھر میں پیسے رکھے رہے، زکوٰۃ بھی ادا نہیں ہوئی، اللہ کے راستے میں خرچ بھی نہیں ہوئے۔ اور جب اللہ کے راستے میں خرچ نہیں ہوتے پھر وہ ایسے راستوں میں خرچ ہوتے ہیں جہاں انسان نہ چاہ کر بھی مجبوراً اس کو خرچ کرنا پڑتا ہے۔ وہ زیورات وہ اٹھائیں، وہ ٹومیں، وہ دوسری تیسری چیزیں جو ریزرو رکھی ہوئی ہیں ان کو اللہ کے راستے میں، اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے، دین کی بقا کے لیے، دین کے تحفظ کے لیے، دین کے نشر و اشاعت کے لیے، یہ مسجد اللہ کی رضا کے لیے، نماز کے لیے، درس کے لیے اور واعظ و تبلیغ کے لیے مسجد تعمیر ہو رہی ہے۔ اس میں بڑھ چڑھ کر حصہ ڈالیں۔ اللہ رب العالمین احکم الحاکمین ہمیں کہنے سننے سے زیادہ نیک اعمال کی